ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر آپ سے مخاطب ہے محمد طارق خصوصی اپڈیٹ کے ساتھ۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی جانب سے مسلط کیے گئے غیر انسانی لاک ڈاؤن کو آج پورے 300 دن مکمل ہو گئے ہیں۔ یہ غیر انسانی لاک ڈاؤن گزشتہ برس 5 اگست کو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کی منسوخی کے ساتھ ہی مسلط کر کے 80 لاکھ کشمیریوں کو اپنے ہی گھروں میں محصور کیا گیا، جس کے نتیجے میں مقبوضہ کشمیر میں تمام طرح کی سرگرمیاں ماند پڑنے کے علاوہ کاروبار، تجارت اور تعلیم کا جنازہ نکل گیا ہے۔ لاکھوں لوگ بے روزگار، معیشت کا پہیہ زمین کے ساتھ آ لگا، جبکہ تعلیمی اداروں کی رونقیں ماند پڑ چکی ہیں۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں نہ صرف بنیادی انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزیوں میں ملوث ہے، بلکہ کشمیری عوام کو گھروں میں محصور کر کے انہیں دانے دانے کا محتاج بھی بنایا ہے۔ شفاق اور فسطائی مودی کے اس لاک ڈاؤن نے مقبوضہ کشمیر کو ایک جہنم زار اور یہاں کے مکینوں کی زندگیوں کو عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں نسل کشی کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ بالخصوص گزشتہ برس 5 اگست سے کشمیری نوجوانوں کا بڑے پیمانے پر قتل عام شروع اور آئے روز پڑھے لکھے نوجوانوں کا خون بے دردی سے بہایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھارتی فوجی کشمیری عوام کے رہائشی مکانوں اور دوسرے املاک کو دن دہاڑے تباہ کر کے ایک نئی شفاقانہ پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ ان ساری شفاقانہ کارروائیوں کا مقصد مقبوضہ کشمیر میں مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنا ہے۔ ان مظالم کا پردہ فاش کرنے کے خطرے کے پیش نظر مقبوضہ کشمیر میں ذرائع ابلاغ کی آزادی کا بھی گلا گھونٹ دیا گیا ہے۔ صحافیوں کو گرفتار، ہراساں اور انہیں جھوٹے مقدمات میں پھنسایا جاتا ہے۔ 5 اگست کے بعد ہزاروں کشمیریوں کو گرفتار کر کے انہیں بھارتی جیلوں اور عقوبت خانوں میں منتقل کیا گیا ہے، جن میں حریت رہنما، کارکن، وکلاء، سول سوسائٹی اراکین اور صحافی شامل ہیں، جو ان بھارتی جیلوں میں بدترین زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ان تمام تر ظالمانہ کارروائیوں کا مقصد کشمیری عوام کی تحریک آزادی کے ساتھ غیر متزلزل وابستگی کو کمزور کرنا ہے، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ کشمیری عوام میں بھارت کے خلاف نفرت اور بیزاری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں مواصلاتی پابندیاں، موبائل اور انٹرنیٹ سروس کی معطلی سے کشمیریوں کو پوری دنیا سے کاٹ کے رکھ دیا گیا ہے، جس سے اگرچہ مقبوضہ کشمیر میں زندگی کی رفتار تھم گئی ہے، لیکن اس تمام تر جبر کا مقصد اہل کشمیر کو مودی کے غیر جمہوری اور غیر انسانی اقدامات پر خاموش کرانا تھا، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی دہشت گردی کے باعث خوف ہراس ضرور پایا جاتا ہے، لیکن کشمیریوں نے 370 اور 35A کے خاتمے کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کیا ہے۔ آج پوری دنیا صرف 3 ماہ کے کورونا کے باعث لاک ڈاؤن میں ہے اور دنیا بھر کے لوگ اس لاک ڈاؤن سے ذہنی اور جسمانی طور پر پریشان ہیں، لیکن کشمیری عوام گزشتہ 300 روز سے بھارت کے لاک ڈاؤن کا جواب مردی سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ گو کہ پوری دنیا کے ذرائع ابلاغ نے مودی کے ان غیر جمہوری اقدامات کو ناکام قرار دیا ہے، لیکن عالمی برادری کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھارت کو مقبوضہ کشمیر میں دوہرے لاک ڈاؤن کو ختم کرانے پر مجبور اور مودی کو نکیل ڈالے۔ 5 اگست اور کورونا کے نام پر دوہرے لاک ڈاؤن سے کشمیریوں کے حوصلوں کو توڑا نہیں جا سکتا اور کشمیری عوام حق کے خود ارادت کے حصول کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ خصوصی اپڈیٹ ختم ہوا۔ بھارتی ہندو انتہا پسند مکار حکومت نے جہاں ایک جانب مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد لاک ڈاؤن، کریک ڈاؤن، چھاپے، محاصرے اور گرفتاریوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع کر رکھا ہے، وہاں دوسری جانب بھارت مقبوضہ کشمیر میں حق خود ارادیت کے ناقابل تنسیخ حق کے حصول کے لیے کی جانے والی جد و جہد کو دبانے کے لیے خواتین کی عصمت ریزی کو ایک جنگی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ شوپیاں میں پیش آنے والے 2 خواتین کی عصمت ریزی اور قتل کے المناک واقعے کے 11 سال مکمل ہونے پر کشمیر میڈیا سروس کے ریسرچ سیکشن کی طرف سے جاری کردہ ایک تجزیاتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں خواتین بھارتی ریاستی دہشت گردی کی بدترین شکار ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی درندہ صفت فوجیوں نے جنوری 1989 سے اب تک 11,204 عزت مآب خواتین کی آبروریزی کی ہے، جن میں شوپیاں کی 17 سالہ آسیہ اور اس کی 22 سالہ بابی نیلوفر بھی شامل ہیں، جنہیں 29 مئی 2009 کو اپنے باغ سے اغوا اور اجتماعی آبروریزی کا نشانہ بنانے کے بعد اپنے مکروہ کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے قتل کر کے ایک نالے میں پھینک دیا تھا۔ آج تک ان کے لواحقین کو انصاف نہیں ملا اور نہ ہی مجرم فوجیوں کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس اور دیگر سماجی اور مذہبی تنظیموں نے اس سانحے کی برسی کے موقع پر اقوام متحدہ اور دیگر امن پسند عالمی اداروں سے اپیل کی ہے
کہ وہ نہ صرف اس ایک خاندان بلکہ 11,000 متاثرہ خاندانوں کو انصاف فراہم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔